الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور والصلاة والسلام على سيد الرسل وإمام الأنبياء الذي أرسل إلينا كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافيه الله بها يوم القيامة ما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر أو كما قال درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام و قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، 22 جمادی الثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ ہم آج انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب سنیں گے، تاکہ اللہ رب العالمین
ہمارے رگ و ریشہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کا مقام پیوستہ فرمائے۔ میرے بھائیوں، جس طرح اللہ رب العالمین نے پیغمبر علیہ السلام کو عرفہ و اعلیٰ، برتر و بالا اور بہت بڑا مقام و شان نصیب فرمایا، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقدس جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہیں بھی بے مثال اور بہت بڑا مقام نصیب فرمایا۔ ہم پڑھتے ہیں الم نشرح لک صدرک، پیغمبر علیہ السلام کا شان کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اس آیت کی تفسیر میں پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ مراد ہیں۔ اب پیغمبر علیہ السلام کے سارے صحابہ اصحابی کالنجوم فبأیہم مقتدیتم اہتدیتم، سارے صحابہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ستاروں کے مانند ہیں، جس کی اقتداء کرو گے رب العالمین ہدایت سے نوازیں گے۔ لیکن جیسے وہ فارسی کا ایک شعر ہے، ہر گلیرا رنگ بو دیگرس، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، اس کی اپنی مہک ہوتی ہے، اسی طرح میرے بھائیوں پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ بھی ہر ایک ماشاءاللہ پھول سے بھی زیادہ معطر، پھول سے بھی زیادہ ان کی مہک تھی۔ لیکن ان تمام صحابہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امتیازی شان و مقام نصیب تھا، تو اسی پر ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کی روشنی سے سنیں گے کہ کتنا بڑا مقام اللہ رب العالمین نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب فرمایا۔ نام عبداللہ، والد محترم کا نام عثمان، ابو قحافہ کے لقب سے مشہور تھے، اور پیغمبر علیہ السلام سے 7ویں پشت میں سلسلہ نسب جا کر ملتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں پیغمبر علیہ السلام سے دوستی ہوئی ہے۔ 18 سال سے لے کر 40 سال تک، پھر 40 سال سے نبوت کے بعد 13 سال، آخر وہ کون سا سفر ہے، وہ کون سی سات ہے جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن من قربان نہ کیا ہو۔ پھر ہجرت کا سفر، سبحان اللہ، پھر مدینہ طیبہ، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، تبوک ہو، حتیٰ کہ روضہ عطر آج بھی گواہی دے رہا ہے کہ ابو بکر کی یاری توڑ کی تھی۔ یہ مقام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہے۔ پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے جس ہستی پر میں نے اسلام پیش کیا، چونکہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اہلیہ محترمہ تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے زیر کفالت تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے متبنہ تھے، یعنی تینوں ہستیاں گھر کے آدمی تھے۔ باہر اگر میں نے پہلے اسلام پیش کیا اور میرے اسلام کو، میرے دین کو اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والا اگر ہے، میری رسالت کو تسلیم کرنے والا اگر ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا شان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب فرمایا۔ 18 سال سے اعلان کرتے ہیں پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا، ظاہر و باطن کو کس قدر پیغمبر علیہ السلام کی محبت سے، دوستی سے ایسے آباد کیا ہے
کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، فرماتے ہیں ابو بکر اگر مجھے خلیل بنانے کی اجازت ہوتی تو پھر میں مخلوق میں اگر میری دل میں کوئی بستا ہے تو ابو بکر بستا ہے۔ اب آگے دیکھنا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں اگر آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی جھلک دیکھنی ہے تو میرے ابو بکر کو دیکھو، آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی جھلک نظر آئے گی۔ اب یہ میں نے دعویٰ کیا، غور سے سنیں گے، یہ اللہ کا کلام قرآن مجید سے ہم اس بات کو سنیں گے۔ قرآن مجید میں ہم نے 16واں پارہ کھولا، قرآن مجید وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام کا آقا علیہ السلام تذکرہ کیجئے، کیوں کہ وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کا اعلان قرآن کر رہا ہے۔ تو 24واں پارہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ابو بکر کی صداقت کا اعلان بھی قرآن کر رہا ہے۔ اسی طرح آگے سننا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر کو چھوڑنا پڑا ہے، وطن کو خیر باد کہنا پڑا ہے، اور اسی طرح اپنے مال کو قربان کرنا پڑا ہے، اپنی جان کو نشاور کرنا پڑا ہے، اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی ہمیں قرآن مجید میں نظر آتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی بھی ہمیں قرآن میں نظر آئے۔ ذرا غور سے سنیں گے، فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات، ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام، فَأَتَمَّهُنَّ، ان تمام امتحانات میں 100% کامیاب ہو گئے، امتیازی پوزیشن حاصل کر لی۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کو انعام کیا ملا ہے؟ انی جائلک للناس اماما، رب العالمین فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام امامت کے عظیم منصب سے آپ کے سر کو سجاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھو، جب ربیع الاول میں نے پورا تذکرہ تفصیل سے یا منبر سے عرض کیا ہے، پیغمبر علیہ السلام کا مرض الوفات 13 دن پر مشتمل تھا اور آخری جمعرات کا دن تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ان ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی صلاة المغرب والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا ثم ما صلی لنا بعد حتی قبضہ اللہ، مغرب کی نماز ہمیں پیغمبر علیہ السلام نے پڑھائی۔ اختصاراً عشاء کی نماز کا جب پڑھانے کا مسئلہ آیا، پیغمبر کے مصلی کی زینت بننے کا جب مسئلہ آیا، تو سبحان اللہ وہاں رب العالمین نے امامت کے تاج سے ابراہیم علیہ السلام کو سجایا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں رب العالمین کے حبیب اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو امامت کے تاج سے سجایا۔ مرو بابی بکر ان یصلی بالناس، میری موجودگی میں میرے مصلی پر اگر آئے گا تو وہ ابو بکر ہوگا۔ یہ مقام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ ابھی آگے غور سے سنیں گے، ہم قرآن میں سنتے ہیں کہ
اللہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ یہ قصہ ہم نے تفصیل سے سنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو قربان کیا۔ کس کو؟ اسماعیل علیہ السلام کو۔ اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی صداقت دیکھو، اسماعیل علیہ السلام کا مقام و شان دیکھو۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، باپ اور بیٹا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی صداقت دیکھو۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان میں رب العالمین کے نام پر ذبح ہونے کو تیار ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ اور اولاد کا مقام اگر قرآن میں مذکور ہے تو سبحان اللہ 18واں پارہ سورہ نور کھولو، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم۔ ابو بکر کی صاحبزادی طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شان بھی قرآن میں نظر آئے گا۔ یہ مقام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام نصیب فرمایا۔ پھر اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی جب نعوذ باللہ ابو جہل اپنی اس اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، پوری تشریحات یہاں ممبر سے میں عرض کر چکا ہوں، آج موضوع پر ہی بات کر رہا ہوں۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے شہید کرنے کے منصوبے سے گھر کا محاصرہ کیا، اپنی اس کاوش میں، اپنے اس نعوذ باللہ مذموم ارادے میں جب ناکام ہوئے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، من دق الباب، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتی ہے، ابو جہل کھڑا ہے۔ سوال کیا ہے؟ این ابو کی، آپ کے ابا کہاں ہیں؟ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جرأت سے جواب دیتی ہے، یہ بدبخت اپنے ناپاک ہاتھ اس معصوم کے چہرے پر اٹھاتے ہیں۔ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اتنا شدت سے تماچا کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسری طرف کان کی بالی گر جاتی ہے۔ یہ قربانی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ سیدہ ہاجرہ، سیدہ سارہ رضوان اللہ تعالی علیہم قربانی دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام کی صاحبزادی ہے، مقام ہے۔ فاطمۃ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کے عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب بیمار ہوتی ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس طرح آگے سننا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آبائی شہر بابل کو خیر باد کہا، شام تشریف لائے، شام کو خیر باد کہا، مکہ المکرمہ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ابو بکر بھی اپنے آبائی شہر مکہ المکرمہ کو خیر باد کہہ کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اب آگے غور سے سنیں گے، ابراہیم علیہ السلام شام سے چلے، مکہ المکرمہ آئے، وہاں بیت اللہ بنا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ سے چلے، مدینہ طیبہ تشریف لائے، وہاں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا بنا۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب فرمایا ہے۔ ہر معاملے کے اندر مال خرچ کرنے کا مرحلہ آئے، سبحان اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک طبعی شریعت میں بھی یہ جائز ہے، فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق ووافق ذلك عندی، یعنی پیغمبر علیہ السلام نے
غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان فرمایا کہ مجاہدین کو چندے کی ضرورت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ اعلان میرے حق میں آج کل بہتر ہے، میرے مالی حالات بھی بہتر تھے۔ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا اسبق اليوم ان سبقتہ، آج میں ابو بکر سے سبقت کر سکتا ہوں، آج میں ابو بکر سے سبقت کر سکتا ہوں۔ فرماتے ہیں فجیت بنصف مالی، میں آدھا مال لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، اور دل میں بڑا خوش تھا۔ نیکیوں پر سبقت کرنی چاہیے۔ لا حسد الا فی اثنین، رجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفق به آناء اللیل و آناء النہار، اور اس طرح رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء اللیل و آناء النہار۔ اگر میں کسی بھائی کے لیے سنوں کہ بھئی وہ 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو میں بھی نیکیوں میں آگے بڑھوں، اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں میری دل میں یہ تمنا تھی آج میں سبقت کر جاؤں گا، لیکن سبحان اللہ وَأَتَى ابو بکر بِكُلِّ مَا عِندَ، ابو بکر تو پورے گھر کو جھاڑو دے کر پیغمبر علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تھا۔ فرمانے لگے ما ابقیت لأہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ فرمانے لگے ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا۔ یہ مقام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما لأحد عندنا ید الا وقد کافینا ما خلا ابا بکر۔ فرماتے ہیں میرے دین پر بہت سو کا مال لگا، لیکن سب کے احسان ہم نے پورے کر دیے، ما خلا ابا بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان باقی ہیں، یکافیہ اللہ بہا یوم القیامہ، قیامت کے دن رب العالمین پورے فرمائیں گے۔ یہ مقام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پوری زندگی، عمر مقام ہے، شان ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلب، موضوع بڑا بن جائے گا۔ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں پوری زندگی دینے کو تیار ہوں، ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن میری پوری زندگی سے افضل ہے، پوری زندگی سے افضل ہے۔ کون سی وہ رات؟ وہ ہجرت کی رات ہے۔ میں نے عرض کیا ابراہیم علیہ السلام کے ہجرت کا سفر قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذرع، 13ویں پارے میں، 23ویں پارے میں، تو میرے بھائیوں 10ویں پارے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ رات کی تنہائی میں، پھر پہاڑ کی بلندی پر اپنے کندھے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے والے ابو بکر ہیں، پھر غار ثور کی صفائی کرنے والے، اور لدغت یعنی کالے سے ڈنس زہر کو برداشت کرنے والے، تکلیف کو سہنے والے ابو بکر ہیں۔ پھر اس رات کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا شام کہ اس رات کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اس رات کی رفاقت کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ ثانی اثنین، غار میں 2 میں دوسرا کون؟ ابو بکر۔ فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، سبحان اللہ۔ اس کی تفسیر بخاری شریف کی روایت ہے، ان ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال نظرت الى اقدام المشرکین على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدهم نظر الى قدمه
अबसरना, फरमाते हैं अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस दौर में खोज लगाने वाले बड़े माहिर थे। फरमाने लगे, आका ये तो काफिर, इनके तो पाँव हमारे सरों पर आ चुके हैं और इनमें से कोई एक भी अगर अपने कदमों को देखे तो भी हमें देख लेगा। पैगम्बर अलैहिस्सलाम तसल्ली देते हुए फरमाते हैं, या अबा बकर मा ज़न्नुका बिइस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा, फरमाते हैं अबू बकर घबराने की ज़रूरत नहीं, हम दो हैं, तीसरा अल्लाह है। इस मंजर को कुरान ने बयान किया, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, फरमाते हैं जिसकी सहाबियत का तज़किरा कुरान में हो वो अबू बकर है। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर घबराने की ज़रूरत नहीं, इन्नल्लाह मअना, हमारे रब हमारे साथ। ये आयत आज भी हम जुम्मे में तिलावत करेंगे। वैसे हुफ़ाज़ उलमा इस आयत को जब तिलावत करते हैं, वल्लाह अबू बकर को खिराज तहसीन पेश हो रहा होता है। ये मकाम अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। फरमाते हैं ये रात मेरी पूरी ज़िंदगी से अफजल है। और इस तरह फरमाया, वो दिन जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सानिया इर्तिहाल हो चुका था, सहाबा पर अजीब कैफियत तारी थी। फरमाते हैं उस वक्त इस उम्मत के जो शीराज़ा बिखर चुका था उसको मुत्तहिद करने वाले अबू बकर मिंबर पर खड़े हुए क्या फरमाने लगे, वो अजीम खुतबा दिया, मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत व मन कान याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। फिर फरमाते हैं कि एक कबीले ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने उनसे जिहाद का ऐलान कर दिया। मैं आया खिदमत आलिया में, खलीफा मोहतरम जानशीन रसूल थोड़ी नरमी कीजिए। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, क़द उमिरतु अन उक़ातिलन नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह फ़इज़ा क़ालू ज़ालिक असमू मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम, लिहाजा थोड़ी नज़र शफ़क़त कीजिए। सुबहान अल्लाह। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डांटने लगे, उमर अजब्बारुन फिल कुफ्र व खव्वारुन फिल इस्लाम, उमर तू तक कुफ्र में तो बड़ा बहादुर था, बुज़दिल बन चुका है। वल्लाहि लौ मनऊनी इक़ालन लक़ातलतुम अला मनइहा, जिसने या वफ़ी रिवायतिन वल्लाहि लउक़ातिलन मन फ़र्रक़ बैन अस्सलात व ज़कात, जिसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और अहकामात के अंदर तफरीक की, अबू बकर उनसे जंग का ऐलान करेगा। फरमाते हैं इन क़तल वहय तम्मद दीन अयनक़ुसुद्दीन व अना हय्य, दीन में कमी हो अबू बकर जिंदा हो ये हो नहीं सकता। अबू बकर खून के आखिरी कतरे तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का दिफा करेगा। ये मकाम अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल है। पैगम्बर मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर बैतुल्लाह के अंदर जब आयत आई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़ताहिर व फ़ी रिवायतिन व अन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, रब्बुल आलमीन की अज़मत और किबरियाई बयान करते हुए जब बैतुल्लाह के सहन में खड़े हुए हैं, काफिरों ने नऊज़ बिल्लाह आका अलैहिस्सलाम को ज़ख्मी कर दिया। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोशी के आलम में अपने घर की तरफ मुंतकिल किए गए हैं। मेरे भाइयों, इस सुन्नत पर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अगर अमल करने वाले हैं, इस सुन्नत को ज़िंदा करने वाले हैं तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला वही ऐलान करते हैं और तौहीद की सदाकत बयान करते हैं, तौहीद का ऐलान करते हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला को इतना मारते हैं कि बेहोश हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं।
اس عالم میں گھر کی طرف منتقل کیا جاتا ہے۔ ام الخیر سلمہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ہے۔ لازمی ہے ماں ہوتی ہے، انتظار میں ہے میرا بیٹا کب ہوش میں آئے گا، لیکن سبحان اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا، آنکھ کھلی ہے، پہلا سوال امی جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ والدہ حیران ہو گئی، بیٹے دودھ لے لو، پانی پی لو، ابھی آپ اتنے بڑے زخموں سے چور ہو۔ فرمایا امی جان کھانا پینا ابو بکر پر اس وقت تک حرام ہے جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرو۔ یہ مقام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ثانی اثنین، بالکل آقا علیہ السلام کی نبوت کے پرتو تھے۔ فرماتے ہیں جب آقا علیہ السلام پر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، یہ جب مبارک 5 آیات اتری ہیں، پیغمبر علیہ السلام گھر تشریف لائے ہیں، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا لقد خشیت علی نفسی، اس وقت تسلی کے لیے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک تصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، یہی بعینی الفاظ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں ابن دغنہ نے فرمائے تھے۔ اور اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حدیبیہ کا مسئلہ تھا، میں پیغمبر علیہ السلام کے پاس عرض لے کر آیا، لمبی بات ہے تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے مطالبہ کیا آقا یہ احرام ہے، بیت اللہ قریب ہے، ہم واپس کیسے جائیں؟ ہم اسلام والے، حق والے، جامع شہادت کو اپنے لیے سعادت سمجھنے والے کے شہید ہوں، فرماتے ہیں ہم واپس کیسے ہوں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر اب صلح کے لیے واپس جانا پڑے گا۔ فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے مجھے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کا حکم یہ ہے میں واپس جاؤں گا۔ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی یہی باتیں عرض کی، لیکن فرماتے ہیں ابو بکر نے بعینی وہی جواب دیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ مجھے فرمانے لگے انہو رسول اللہ، انہو رسول اللہ اذن لن یضیع اللہ، اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کریں گے۔ پیغمبر علیہ السلام جو کچھ فرما رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان و مقام نصیب فرمایا۔ پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی علی الحوض، ابو بکر آپ میرے غار میں بھی ساتھی ہیں تو حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان و مقام نصیب فرمایا۔ فرمایا من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر، اگر کوئی یہاں دنیا میں کسی ایسی ہستی کو دیکھنا چاہتا ہے جو جہنم سے آزادی جس کو ملی ہوئی ہے، عتیق ہے، تو فرمایا وہ ابو بکر کو دیکھے۔ اتنا شان و مقام ہے۔ ایک مرتبہ والد محترم ابو قحافہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک عادت تھی جو غریب اور فقراء اسلام کی وجہ سے ستائے جا رہے تھے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاتی مال سے خرچ کر کے انہیں خریدتے تھے، پھر آزاد کر دیتے تھے۔ باپ نے کہا بیٹا بہت اچھی بات ہے غلام کو خرید کر کے آزاد کرنا، لیکن میری ایک رائے ہے کہ طاقتور غلاموں کو خریدو
تاکہ ہمیں کسی وقت بھی کام آ سکتے ہیں۔ آپ فقراء کو خریدتے ہو، آپ فقراء کو خریدتے ہو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، روتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے ہیں۔ اس وقت قرآن اترتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یعنی باپ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی فعل پر اعتراض کر رہا ہے، باپ کو حق ہوتا ہے تو جواب دینے والے رب ہیں کہ ابو بکر کو تو اللہ کی رضا چاہیے، ابو بکر کو تو اللہ کی رضا چاہیے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جس کو صدیق خدا نے کہا، جس کو صدیق مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق مرتضیٰ نے کہا، جس کو صدیق تمام اولیاء نے کہا۔ یہ مقام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ ویسے بھی پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ سب اصحابی کالنجوم، ہمارے ستاروں کے مانند ہیں، ہمارے آنکھوں کا نور اور سر کا تاج ہیں۔ خوب ایک شاعر نے کہا اللہ نے زینت بخشی افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی محبوب خدا کے یاروں سے۔ ابو بکر و عمر سمع و بصر، عثمان و علی قلب و جگر، ہو کیوں نہ محبت ان سے، ہو کیوں نہ محبوب خدا کے منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت ان چاروں یاروں سے۔ خفا کیوں ہوتے ہو سن کر کہہ دو اغیار سے، مصطفیٰ کے یاروں کی ثنا ثابت ہے قرآن مجید کے 30 پاروں سے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔